کی بات ہے، ایک غریب جولاہا تھا جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا، لیکن اس کی آمدنی بہت کم تھی۔ اس کے بچے اکثر بھوکے رہتے تھے اور وہ اپنی غربت سے بہت پریشان تھا۔ ایک دن وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ شاید اللہ اس سے ناراض ہے، اسی لیے اس کی زندگی اتنی مشکل ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ مایوسی کے عالم میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی ایک چھوٹی سی چڑیا پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ چڑیا اپنا گھونسلہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ جولاہے نے دیکھا کہ چڑیا کے پاس گھونسلہ بنانے کے لیے تنکے بہت کم تھے، لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی اور مسلسل کوشش کیے جا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے تنکے جمع کرتی اور پھر انہیں جوڑ کر گھونسلہ بنانے کی کوشش کرتی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ چڑیا نے ایک مضبوط گھونسلہ بنا لیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جولاہے کو بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے بھی اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنی محنت جاری رکھی اور کامیاب ہو گئی، تو میں کیوں مایوس ہو رہا ہوں؟ اس نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور دل میں یہ ارادہ کیا کہ وہ اب کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد جولاہے نے پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنا شروع کر دی اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا۔ آہستہ آہستہ اس کی محنت رنگ لائی اور اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ اس کا کام بڑھ گیا اور اس کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی غربت دور ہو گئی اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل حالات میں بھی ہمیں اپنی محنت اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کامیابی اور خوشحالی ہمیشہ اسی کے حصے میں آتی ہے جو صبر اور یقین سے کام لیتا ہے۔ فائنل رسپانس: ایمانداری پر ایک کہانی۔ ایک گاؤں میں اسلم نامی ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا، مگر اس کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان اور اس کی دیانت داری تھی۔ اسلم روزانہ ایک مالدار آدمی کے گھر کام کرنے جاتا تھا جس کا نام رحیم تھا۔ رحیم اسے بہت کم تنخواہ دیتا تھا، لیکن اسلم کبھی شکایت نہیں کرتا اور اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کرتا تھا۔ ایک دن رحیم نے اپنی دراز کھولی اور اس میں سے 15,000 روپے غائب تھے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور فوراً اسلم کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے غصے سے کہا، اسلم، میری دراز سے 15,000 روپے غائب ہیں۔ چونکہ تم ہی میرے گھر کام کرتے ہو، لہٰذا یہ چوری تم نے ہی کی ہوگی۔ اسلم بہت حیران اور دکھی ہوا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، مالک، میں نے یہ چوری نہیں کی ہے، خدا کی قسم، میں ایماندار ہوں۔ رحیم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گھر سے نکال دیا۔ اسلم یہ الزامات سن کر بہت دکھی ہوا، لیکن اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ چند دن بعد رحیم کو یاد آیا کہ اس نے ایک دن اپنی جیب سے پیسے نکال کر بستر پر رکھ دیے تھے اور اس کے بعد اس کا بیٹا اس بستر پر کھیلا تھا۔ اس نے فوراً بستر کی چادر اٹھا کر دیکھا۔ سچ میں وہ پیسے بستر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ رحیم اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا اور اسلم سے معافی مانگنے اس کے گھر پہنچا۔ اسلم نے بہت خوش دلی سے رحیم کو معاف کر دیا۔ رحیم اسلم کی ایمانداری اور اچھے اخلاق سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسلم کو اپنا کاروبار میں حصہ دار بنا لیا۔ اس کے بعد اسلم کی زندگی خوشگوار ہو گئی اور اس نے کبھی غربت نہیں دیکھی۔ نتیجہ: سچ اور ایمانداری کبھی نہیں چھپتی اور اس کا پھل ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں عمران نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ عمران بہت غریب تھا، لیکن اس کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے وہ پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ ایک دن گاؤں کا سب سے امیر آدمی مالک صاحب بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی ان کے لیے ایک انوکھی دوا ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بڑا انعام ملے گا۔ سب لوگ انوکھی دوا کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ عمران کو ایک بزرگ نے بتایا کہ انوکھی دوا کا نام سچی بات ہے۔ یہ صرف باغ میں ملتی ہے جہاں سچ اور جھوٹ دونوں اگتے ہیں، لیکن اس سے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے کیونکہ جھوٹ کی بیل سچی بات کو چھپا دیتی ہے۔ عمران اس باغ کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پورا باغ جھوٹ کی بیلوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول تھے جو جھوٹ کے پھول تھے اور ان کی خوشبو بہت اچھی تھی۔ لوگ ان پھولوں کو دیکھ کر اس کی طرف کھنچے جا رہے تھے۔ عمران نے محسوس کیا کہ اگر وہ بھی ان پھولوں کے پیچھے بھگا تو وہ اصلی سچی بات کو کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اس نے سوچا، مجھے صرف سچائی کو ڈھونڈنا ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی اور عام سی کیوں نہ ہو۔ اس نے جھوٹ کے پھولوں کو نظر انداز کیا اور ان بیلوں کے نیچے ایک چھوٹے سے بنا رنگ روپ والے پھول کو ڈھونڈنے لگا۔ یہ پھول اور کچھ نہیں بلکہ سچی بات کا پھول تھا۔ یہ پھول عام تھا، لیکن اس کی خوشبو سے مان کو سکون ملتا تھا۔
इमरान ने यूएस फूल को उठाया और मालिक साहब के पास ले गया। जब उसने मालिक साहब को वो फूल दिया तो वो पहले चकित रह गए। उन्होंने कहा, सभी लोग मेरे लिए बड़ी बड़ी और महंगी चीज़ें ला रहे हैं और तुम एक आम सा फूल लाए हो। इमरान ने जवाब दिया, मालिक साहब, यह कोई आम फूल नहीं है। इसका नाम सच्ची बात है। सच्चाई अक्सर छोटी और साधारण होती है, लेकिन इससे हमेशा सुकून मिलता है, और ये हर मुश्किल का हाल है। मालिक साहब को इमरान की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने यूएस फूल को सूंघा और एक अजीब सा सुकून महसूस किया। उन्होंने यूएस फूल को अपने दिल पर रखा। यूएस फूल के असर से उनकी बीमारी ठीक होने लगी। मालिक साहब को समझ आया कि जिंदगी में सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने इमरान को अपना बेटा बना लिया और उसको अपने कारोबार में शरीक कर लिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो हमेशा सुकून और कामयाबी की तरफ ले जाता है। झूठ शुरू में अच्छा लग सकता है, लेकिन उससे हमेशा नुकसान होता है।